سر ایک سوال پھر بریک پہ جاؤں گا. یہ جو ارکان اسمبلی ہیں، لیکن ایم این اے بن گیا، آپ اچیو ہو گئے، بڑی ایک مشہور پارٹی کا آپ کو تھپا بھی لگ، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وٹ آر دیئر ایشوز کہ یہ چیزوں کا ایگزیکیوٹ نہیں کر پا یار رہے؟ میں نے کل بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیے تھوڑا سا کبھی کبھار ہم بھی ان سے زیادتی کر جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی بھی زیادتی. یار وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری کیا اوقات. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر یہ اس طرح کے لیگل فرنٹ اور اس طرح ریلیف جاری رکھیں گے تو دیکھو نا ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو روزانہ کی رہے رہے گی. سر یہ مالد نواز شریف بھی لیتے تھے جو اپنے کیسوں میں جاتے تھے، پیش ہوتے تھے، لوگ آتے تھے، ایک مجمع لگتا تھا، میڈیا مجبور ہوتا تھا، وہاں آپ کو پتا پابندی ہوتی تھی، پھر بھی میڈیا کہتا تھا بھائی کیا کریں. وہ ایک صاحب طاقتور صاحب میٹنگ لیا کرتے تھے اینکرز کے ساتھ، خاص طور اینکر کے ساتھ ذاتی رابطے ہوتے تھے. وہ یار تسی کی کر دے ہو، آپ کے ایک ذاتی دوست وہ کہتے یار فیض صاحب سوری چلو فیض صاحب ہی ہوتے تھے کہ فیض صاحب تو کی کریے، کی چلائیے. ایک بڑے چینل کے اینکر، یہ 6-7 اینکرز کے بیچ میں بیٹھ گئے کہ اگر نواز شریف نے چلائیے تو کی چلائیے. تو وہ نواز شریف گریب کر لیتے تھے نا پوری اٹینشن. تو ایک پورا ایک ایکٹیویٹی بن سکتی ہے کورٹ کے اندر مختلف جگہوں پہ آن دس ایکٹیویٹی جو ایشو آپ نے بتایا. لیکن یہ کہ میں چونکہ آپ نے انٹرو کیا تھا اس میں تو بڑا خوش تھا سر، آپ نے تو خبر ہی کچھ اور سنا دی. بھائی میں آپ کو اللہ کرے آپ کی خبر غلط نہ ہو. بھائی میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ میرا نہیں ہے. تو کہا یہ کل یہ کیا ڈرامے لگا رہے تھے؟ نہیں ڈرامہ لگا رہے تھے، ڈرامے نہیں، یعنی واحد کا لفظ استعمال کیا، کوٹ ان کوٹ. وہاں پہنچے جو تھے وہ 3 ہی ایم این اے پہنچے تھے، وہاں 3 ہی ایم این اے پہنچے تھے. اس ملاقات اس کے بعد پھر محمود خان نچکزئی نے ان کی بہنوں کو کہا کہ بی بی یہاں کھڑے رہنے کا کیا فائدہ ہے، ہم خواہ خواہ اپنا وقت ضائع کریں گے، کل ان کا کیس بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے اب چلیں. وہ بہنیں وہاں سے چلی ہیں تو ان کو بھجوانے کے بعد جو ہے وہ محمود خان نچکزئی نے کوئی اور پی ٹی اے کا ایم این اے نہیں تھا اس طرح. اور اس دوران جتنی بھی پولیس وغیرہ تھی ان سب کو انگیج جو ہے کرتے رہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے کافی اس کا امپیکٹ کریٹ کیا محمود خان نچکزئی نے. دیکھو ایک پولیٹیکل کارکن جو ہے وہ یہی کر سکتا ہے. اب ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، جس کو انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ آپ اپنے ویٹ سے ابو، یعنی پنچنگ ابو یور ویٹ، یعنی باکسرز کی ہوتی ہے نا ہیوی ویٹ اور فلانے اور لائٹ ویٹ اور یہ وہ لائٹ ویٹ والا جڑا ہیوی ویٹ. بھائی آپ نے ویسے محمود صاحب نے بڑا مطلب اس میں بڑا ساتھ دیا ہے، کیونکہ کئی باقی لوگ تو چلے گئے بھائی میرے، تو محمود صاحب کو بھی کسی نے کہا کہ آپ بھی گھر جائیں. میں انتہائی جانبداری سے سمجھتا ہوں کہ ان کی عمر کم از کم ابھی 80 سال یقیناً ہے. 80 سے 2 مہینے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. اس عمر میں وہ شخص جو ہے وہ حبس کے عالم میں جو ہے وہاں کھڑا رہا اور بیٹھا ہوا. اور ادھر تو ان کے کافی نوجوان لوگ، نئے لوگ لائے تھے، امان صاحب نے تالیاں بجائی تھی، فوٹو کھنچوائے چلے گئے. جی تحریک انصاف. ویسے ان کو بھی کہا محمود صاحب کو کہ آپ بھی چلیں گے، آپ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ انہوں نے تو لفظ ایک صاحب ایک کے ساتھ انہوں نے کافی سخت زبان میں یہ کہا تو میں دہرا نہیں سکتا ہوں. یار کیسے اس کی بہن کھڑی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں چلا جاؤں، پہلے ان کو بھیجوں گا پھر. اچھا یہ بھی ہوا ہے کل. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے اسد یہ بات کر لی، عمر 76 سال ہے ان کی سر، 80 نہ کہیں 4 سال بڑھا دیں آپ. بھائی میرے پاس ان کا، جب مجھ سے میرے پاس کہیں گے وہ مجھے کہتے ہوتے یار تم نصرت کو، آپ کو نصرت کہتے ہیں، ہاں ہاں نصرت کو کیوں غصہ دلواتے ہو؟ اب انہوں نے مجھے کہنا یار نصرت نے میری عمر غلط کی. اچھا بہرحال، لیکن میں ابھی بھی دعویٰ کر رہا ہوں ان کا اگر ان کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ پر جو ہے کوئی اور بھی عمر لکھی ہو تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ 80 سال سے 2 مہینے زیادہ کے ہوں گے، کم کے نہیں. چلیں ٹھیک ہے جی، میں یہ کہہ رہا ہوں میرا اور ان کا مسئلہ ہے، میں جانوں وہ جانے. لیکن بہرحال میں عرض صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک طویل جدوجہد میں پڑ جائیں تو طویل جدوجہد کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ آپ مختلف طریقے سے ایک دم سے آپ ایکسٹریمسٹ پوزیشن نہیں لیتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں ٹھنڈا کر کے کھانا.
کہ خود بھی نہ جیسے تھکو. کل محمود ایسا- عزیز صاحب نے کہا تھا نا کل یا پرسوں، آپ بتا رہے تھے کہ میں آپ سب کو مروانا نہیں چاہتے. جی جی ظاہر ہے کہ ینگ لوگ ہیں. اب کتنی مرتبہ روزانہ ہر کی بنیاد پر اگر ان کو جو ہے وہ اتنی کر دیا ڈیٹیل جائے. جو آپ نے انفارمیشن دی ہے، یہ عمران خان صاحب کی بہنیں بتاتی ہیں یا ان کو اخبار نیوز پیپر یا وہ ٹی وی سی وی دیکھنے دیا جا رہا ہے؟ وہ تو سوشل میڈیا پہ چلتا ہے کہ شاید نہیں ہے ان کے پاس. یار دیکھو ایک بات ہے, آئی ڈونٹ نو, نہیں، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں نہیں ایک بات جو ہے کہ جو شخص خود سوال کر رہے ہیں نا بے قیدی, تو جیل میں کم از کم انہیں اخبار تو ملا ہوگا نا کوئی, ہاں جس پہ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ گزشتہ دن یہ ہوتا رہا. کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ لگا رہے تھے. تو ہو سکتا ہے ٹی وی بھی دیکھا ہو یا نہ ہو. میں یعنی کہ میری تو براہ راست گفتگو نہیں ہوئی ہے نا. میں تو وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اوور ہیئر کیا ہے, کچھ جو ہمارے صحافی دوست وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان سے گفتگو کی. وہ ظاہر ہے کہ یہ آ کے کچھ جب گفتگو حلیمہ بی بی کو بتا رہی ہیں, عظمیٰ بی بی, تو ظاہر ہے اس وقت بھی ہوتے ہیں. پھر ان میں سے کوئی ایک آدھ بندہ, اب ظاہر ہے کہ صحافی اپنی سورس تو نہیں بتائے گا, باقی ساری لیکن یہ ایک بات, لیکن میں ایک جانکاری سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ واٹس ایپ نہیں ہے. یہ رپورٹر مجھے تانا مارے بغیر تو یہ رہ نہیں یہ واٹس ایپ. ہم دور جدید کے لوگ ہیں سر. اچھا مجھے سر ایک سوال پھر بریک پہ جاؤں گا. یہ جو ارکان اسمبلی ہیں, لیکن ایم این اے بن گیا, آپ اچیو ہو گئے, بڑی ایک مشہور پارٹی کا آپ کو تھپا بھی لگ, ان کا مسئلہ کیا ہے؟ وٹ آر دیئر ایشوز کہ یہ چیزوں کا ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے؟ میں نے کل بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیے تھوڑا سا کبھی کبھار ہم بھی ان سے زیادتی کر جاتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی بھی زیادتی. یار وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری کیا اوقات, ہمارا تو 8 فروری کو داؤ لگ گیا, لوگوں نے ہمارا وہ نشان ڈھونڈ کے پہنچ کے اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. یار ہم اگر ریاست کے متھے لگ گئے تو یہ تو بھائی 92 کا ورلڈ کپ جیتنے والا, شوکت خانم ہاسپٹل بنانے والا, کا بڑا یار, اور یہ پاکستان کا وزیر اعظم رہنے والا, کوئی نہیں سن رہا, ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تو ہم بیچارے کیا بھیجتے ہیں. تو بھائی جان 2500 لاکھوں پائے, یہ وہ والی اپروچ ہے. لیکن وہ اپروچ اب جو ہے وہ بدلتی نظر آ رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی سیاست کے بارے میں ہزاروں تحفظات, جو میں کہتا بھی ہوں, میں محترمہ زرتاج گل وزیر کو اسپیشلی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حفاظتی راہداری لی ہے آج پشاور سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کو سرنڈر کرنے جا رہی ہیں. شی از ولنگ ٹو ٹیک 10 ایئر. ایک یہ پھر ان کے پاس کئی اوپن ہو جائیں گے نا لیگل آپشن ہے اس کے بعد بابو. لیکن مقصد یہ ٹھیک ہے, مطلب کہ خاتون کے لیے روپوشی نسبتاً آسان ہے, نسبتاً. ویری رائٹ, ٹھیک ہے.